السلام علیکم دوستوں، میرا نام ہے ندیم اور چیری پرائم میں میرے ساتھ اس وقت پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار دوا خان صابر صاحب NA-242 سے جو الیکشن لڑ رہے ہیں، تو ان سے آج سوال جواب کا سیشن ہو رہا ہے۔ آج اتفاق سے ملاقات ہو گئی۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سب سے پہلا جو امپورٹنٹ سوال ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے قرآن مجید پر حلف لیا، اس کی کیوں ضرورت پیش آئی؟ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی، ضرورت تو مجھے اپنے آپ پر پورا بھروسہ ہے کہ میں عمران خان کا روز اول کا ساتھی ہوں، اور میرے پی ٹی آئی میری پہلی سیاسی پارٹی ہے۔ 96 میں جب میں 19 سال کا تھا میں نے پی ٹی آئی جوائن کی تھی، لیکن کچھ مخالفین پروپیگنڈا کر رہے تھے کہ جی آزاد نشان پہ الیکشن لڑ رہا ہے تو ہو سکتا ہے کل جیت جائیں گے آزاد، اور یہ پھر کسی اور چلیں گے۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ اگر کوئی یہ کہہ رہے نشان ضرور ہمارا آزاد ہے، لیکن ہمیں پارٹی نے ٹکٹ الاؤڈ کیا، پارٹی کا ٹکٹ ہولڈر ہوں میں، اور میں پارٹی کا پابند ہوں۔ پارٹی نے مجھے ٹکٹ دیا، اللہ نے چاہا، مجھے عزت دی، قوم نے اعتماد کیا، تو انشاءاللہ میں پی ٹی آئی کا ایم این اے ہوں گا، اور پی ٹی آئی جو فیصلہ کریں گے وہ میرے سر آنکھوں پر ہوگا۔ تو میرا مرنا جینا پی ٹی آئی کے ساتھ ہے، اس حلقے کے لوگوں کے ساتھ ہے۔ جو حلقے کے لوگ اگر مجھے ووٹ دے رہے ہیں، میں ایک عام مڈل کلاس کا ورکر ہوں، تو یہ مجھے اس لیے ووٹ دے رہے ہیں کہ یہ عمران خان کی شکل پہ مجھے ووٹ دے رہے ہیں کہ میں اس کا نمائندہ ہوں، ورنہ میری کوئی حیثیت نہیں ہے کہ میں اگر آزاد کھڑا ہو جاؤں تو مجھے نہیں پتہ کہ مجھے 1000 ووٹ پڑیں گے اس حلقے میں یا نہیں پڑیں گے۔ اگر الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے آپ کو جو ابھی آزاد امیدوار کی حیثیت سے آپ لڑ رہے ہیں، بعد میں اگر یہ مطلب وہ کسی وجہ سے آپ پر بھی کوئی مطلب بینڈ لگا دیتے ہیں یا کچھ کر دیتے ہیں، تو پھر کیا کریں گے؟ بینڈ تو اس لیے نہیں لگا سکتے کہ لوگ مجھے ووٹ کریں گے اور میں الیکٹ ہوں گیا تو عوامی نمائندہ ہوں، میرے پر کوئی بینڈ نہیں لگا سکتے، اور میری پارٹی کے اوپر بھی کوئی پی ٹی آئی کے اوپر کوئی بینڈ نہیں ہے، صرف نشان ان سے ہم سے لیا گیا۔ پی ٹی آئی اس وقت بھی الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ جماعت ہے، اور میں ہوں پی ٹی آئی کا۔ اگر یہ کہیں گے تو میں جس دن الیکٹ ہو جاؤں گا دوسرے دن پھر پی ٹی آئی میں بیٹھ جاؤں گا، باتیں ختم ہو گئیں۔ علاقے کے مسائل NA-242 کے آپ کے سامنے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں۔ پانی کا مسئلہ ہے، پانی کے مسئلے کو خاص طور پر اگر میں دیکھتا ہوں تو آپ جانتے ہیں کہ اس وقت 8 نمبر پر جو جن کے ہاتھوں میں مطلب واٹر بورڈ کا، اکثر میں جب سیاسی کسی بندے سے بات کرتا ہوں تو وہ واٹر بورڈ کا جو ہے نا وہ کہتے ہیں، لیکن اصل جو چیز ہے وہ سب جانتے ہیں کہ وہ کن کے ہاتھوں میں، ان کے خلاف کیا کریں گے؟ بدقسمتی سے دنیا کے اندر آپ جس دنیا میں آپ چلے جائیں، جس کسی ملک میں چلے جائیں، غریب سے غریب ملک بھی ہوتے ہیں نا، وہاں ادارے ہوتے ہیں، ادارے ڈیلیور کرتے ہیں، اداروں کا کام ہوتے ہیں۔ اب واٹر بورڈ کا کام ہے لوگوں کو پانی پہنچانا، یہ ایک ادارہ ہے واٹر بورڈ، لیکن بدقسمتی سے اس ملک کے اندر جو سیاسی مافیا ہے نا، میں اس کو مافیا کہتا ہوں، سیاسی لوگ نہیں ہے، یہ ایک مافیا ہے۔ اس مافیا نے اس اداروں کو بیڑا غرق کر دیا، اور اس اداروں کو اپنی ذات کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ادارے لوگوں کے لیے استعمال ہوتے، ریاست کے انڈر میں ہوتے اور اپنے لوگوں کو ڈیلیور کرتے، لیکن انشاءاللہ اگر مجھے لوگوں نے اعتماد کیا اور میں الیکٹ ہوا تو انشاءاللہ اس اداروں کے گریبان میں ہاتھ ڈالوں گا، اور ان کا جو کام ہے وہ کام یہ کریں، کسی مافیا کے لیے استعمال نہیں ہوں گے، انشاءاللہ یہ لوگوں کے لیے استعمال کریں گے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ ایک چیز ہے کہ 8 فروری کو آپ کیا سمجھتے ہیں، عمران خان کے نام پر ووٹ پڑنے والا ہے؟ عمران خان کے نام پر ہی ووٹ پڑے گا، لوگ بالکل تیار بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے سارے دوست بیٹھے ہوئے، پارٹی کی تنظیمی لوگ ہیں۔ ہم جہاں جا رہے ہیں نا، ہمارا نشان نہیں ہے، جہاں ہم جا رہے ہیں لوگ سے پوچھیں کہ بھائی نشان بتاؤ، باقی آپ کو یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ گھر بیٹھ جاؤ، کیونکہ آپ کا تھریٹ ہے، آپ کے لیے پرابلم ہے، اور ہے پرابلم۔ ہم ساری پرابلم فیس کر کے پھر بھی لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہیں، گراؤنڈ پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم نے مرنا جینا اس لوگوں کے ساتھ ہے۔ ایک بڑا امپورٹنٹ سوال ہے، عمران خان کو ہم دیکھتے ہیں تو پہلے سائفر کیس، پھر توشہ خانہ اور اب عدت کا بھی، ان تینوں کیسوں کے اندر جو ہے اگر مجموعی طور پر میں دیکھتا ہوں تو 31 سال کی جو ہے نا سزا لگ بھگ جو ہے نا نظر آ رہی ہے۔ لیکن اس ساری کنڈیشن کو اگر ہم دیکھتے ہیں اوورآل جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں تو اس سے وہ ان کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں ان سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا ہے۔ کیونکہ فائدہ نہیں ہو رہا ہے، یہ جتنی کیسے کر رہے ہیں، جتنی سزائیں سنا رہے، جتنا یہ آج سزا سنا رہے، کل دوسرے دن دوسرا سزا سنا رہے، لوگ اور مزید مشتعل ہو رہے ہیں۔ لوگوں کی ہمدردی اب عمران خان اور پی ٹی آئی کے نمائندگان کی طرف بڑھ رہی ہے۔ لوگوں کو پتہ ہے کہ جعلی کیسز آ رہے، اس حقیقت میں 1% بھی اس میں کچھ حقیقت نہیں ہے، تو لوگوں کو پتہ ہے کہ سارے جعلی کیسے اور پریشر کے تحت سارے کچھ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ 8 فروری کو اگر لوگ نکل گئے نا، انشاءاللہ عمران خان ریلیز بھی ہوگا، باہر بھی آئے گا، نہ کوئی 30 سال سزا، نہ 10 سال، کوئی سزا مزہ، یہ سارے جعلی کیس ہیں انشاءاللہ۔ اچھا چلیں، اگر آپ جیت جاتے ہیں تو علاقے کے لیے جو NA-240 کے لوگ ہیں وہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ آپ کیا منشور رکھتے ہیں؟ ہمارا سیدھی سی منشور ہے، ہم محب وطن پاکستانی ہیں، اور پاکستانی قوم کو ہم ایک نظر سے دیکھتے ہیں۔ ہم لسانیت سے، پرخواریت سے سب سے بھلا تر ہے، جو ہماری ذمہ داری ہے، جو اداروں کی ذمہ داری ہے، جو لوگوں کا کام ہے، وہ اداروں کو کرنا پڑے گا۔ ہم انشاءاللہ جو یہاں کے مسائل ہیں، کیونکہ میں اس حلقے کا رہائشی ہوں، میں ڈیفنس یا کلپٹن کا نہیں ہوں، میرے مخالف جو 2 مین کینڈیڈیٹ ہیں دونوں ڈیفنس کے ہیں، اس حلقے سے ان کا کوئی دور دور تک تعلق نہیں ہے، لیکن کیونکہ وہ ایک مافیا سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا صرف سیاست ان کا کاروبار ہے، وہ آج کروڑوں روپے لگا رہے ہیں، کل اربوں روپے کمائیں گے اس حلقے سے انشاءاللہ۔ لیکن ہم تحریک انصاف یہ سیاست نہیں، تحریک انصاف جو پیسہ خرچ کر رہے ہیں ہم عبادت سمجھ کے خرچ کر رہے ہیں، اس میں اپنے قوم کی بھلائی اور خوشحالی کے لیے خرچ کر رہے ہیں۔ انشاءاللہ ہم جیتیں گے انشاءاللہ تو ڈیلیور کریں گے، بتائیں گے انشاءاللہ، لوگ آخری سوال دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔
اگر کل کو آپ جیت جاتے ہیں اور حکومت جو سندھ کے اندر جو اکثر پیپلز پارٹی کی بنتی ہے، پھر کل کو یہ بات سننے کو تو نہیں ملے گی کہ ہمارے پاس جو ہے نا اختیارات نہیں تھے؟ انشاءاللہ میں لوگوں کی طاقت سے بنوں گا نا، لوگ مجھے ووٹ کریں گے، یہ لوگ میرے ساتھ ہوں گے، اور ان اداروں کی ایسی کی تیسی ان کے گریوان میں ہاتھ ڈالوں گا، ان کا کام ہے لوگوں کو ڈیلیور کرنا۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ جو ہے نا مزے کرے اور کرپشن ہے اور پیسے ہی بنائے، اوپر ان کو بلاول ہاؤس میں پہنچائے یا 90 کو پہنچائے یا دیگر لوگوں کے پاس پیسے پہنچائے۔ ایسا یہ ادارے ہیں، اس قوم کے ادارے، اس قوم کے ٹیکس کے پیسوں سے یہ تنخواہ لیتے ہیں۔ یہ کوئی ہمارے جو ہے نا کوئی وہ ہمارے ایک اور سوال میرے دماغ میں آگے میں پوچھ لیتا ہوں چلتے چلتے، یہ بتا دیں کہ جب آپ کی آزاد امیدوار اگر جیت جاتے ہیں تو وہ کون سی پارٹی کو جیتنے کے بعد جو ہے وہ اس کے ساتھ جو ہے نا شامل ہوں گے؟ پی ٹی آئی کے جتنے کینڈیڈیٹ وہ پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ ہیں، نشان ان کا صرف بتا دیں پی ٹی آئی کینڈیڈیٹ اور پی ٹی آئی میں ہوں گے، وہ کہیں اور نہیں ہوں گے۔ بہت شکریہ، دوا خان صابر صاحب میرے ساتھ موجود تھے، تو ملتا ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔